میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج نرمی کے متعلق ہم انشاءاللہ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یعنی سافٹنس، نرمی۔ یاد رکھیے، نرمی ایک ایسا وصف ہے جس میں ہو اس کے اخلاق بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے نرمی کے حوالے سے ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبول اسلام سے قبل توریت کے عالم تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں، کراؤڈ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سختی کے ساتھ مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر تیز نظروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب ماننا ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اسے نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی زید بن ثانہ کہ جو توریت کا بہت بڑا عالم ہے،
نے کہا ہاں میں وہی ہوں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو پھر تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ تم عالم ہو، پڑھے لکھے ہو، تم نے ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی تھا. ایک یہ کہ ان کا حلم غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان سے جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا. چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو ان میں دیکھ لیا. میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ یقیناً نبی برحق ہیں، اور اے عمر میں بہت مالدار ہوں. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ صدقہ کر دیا. پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نرمی کا مظاہرہ فرمایا، اور اس کے بدتمیزی سے پیش آنے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معافی سے نوازا. یہی وجہ تھی کہ توریت کا اتنا بڑا عالم بھی آپ کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. لہٰذا اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر نرمی جیسی عادات پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لوگوں کی غلطیوں کے باوجود انہیں معاف کرنا سیکھیں. کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، اول پھول بکے، ہمیں غصہ کرنے کی بجائے، اس کی بات کا غصے سے جواب دینے کی بجائے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہوتی ہے تو بندہ سختی پر اتر آتا ہے اور جس کے سبب بنے بنائے کھیل بگڑ جاتے ہیں. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تاکہ اسے ایمان کی دعوت دے، تو اللہ کریم نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا ارشاد فرمایا. پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے. بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا. فرعون کے پاس کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون یعنی کافر کے پاس جانا. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ نرمی سے بات کہنا. بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات پسند آ گئی، اس نے آفر قبول کی. لیکن وہ کسی کام پر حامان سے، اس کا جو وزیر تھا، جو منسٹر تھا، جو مشیر تھا، جو ایڈوائزر تھا، اس سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ نہیں کرتا تھا. اس وقت حامان موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، فیصلہ نہیں کیا. جب وہ آیا
تو فرعون نے اسے خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں. یہ سن کر حامان کہنے لگا میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا، تو رب ہے معاذ اللہ اور تو بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے تو عابد بننا چاہتا ہے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اور یوں وہ ایمان کو قبول کرنے سے محروم رہا. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اللہ کریم کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نرمی فرمائی، اور جب اپنے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی نرمی کا یہ عالم ہے تو اطاعت گزار اور فرما بردار بندے کے ساتھ نرمی کا کیا عالم ہوگا. جب ایک نافرمان اور سرکش بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی کا یہ عالم ہے تو اطاعت گزار اور فرما بردار کے ساتھ نرمی کیسی ہوگی. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو اب رونے لگے. عرض کی اے اللہ، یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہے کہ جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے، اور یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں. تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب کہیں نیکی کی دعوت دینا پڑے، جب کسی کو سمجھانا پڑے، جب کہیں جا کر کسی کو نماز کی طرف بلانا پڑے، سنت و برے اجتماع کی دعوت دینا پڑے، اپنی اولاد کو نصیحت کرنی پڑے، کب کسی کو سمجھانا پڑے تو کیا کریں؟ شفقت، محبت، نرمی کے ساتھ اسے دعوت دیں. اور نرمی کے ساتھ دعوت دینے کی برکت انشاءاللہ عز و جل یہ ہوگی کہ ہماری بات میں اثر پیدا ہوگا اور ہم جسے نصیحت کر رہے ہیں وہ ہماری بات توجہ سے سن کر عمل کی کوشش کرے گا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کی نرمی کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم اور کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو جاتے. تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تاکہ اللہ پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش پر انہیں معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے اور لوہا نرم ہو کر ہتھیار بن جاتا ہے اور مٹی نرم ہو کر کھیتوں کی ہریالی کا سبب بنتی ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی نرمی ایسی خوبی ہے کہ جس کی بدولت انسان کے اندر رحمت،
शफकत, आसानी, अफ़्व दरगुजर और बुर्दबारी जैसे खुशबूदार फूल खिलते हैं। आइए तरगीब के लिए नरमी के फजाइल पर 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनिए। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह पाक रफीक है और नरमी को पसंद करता है, और अल्लाह पाक नरमी की वजह से वो चीजें अता फरमाता है जो सख्ती या किसी और वजह से अता नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नरमी जिस चीज में भी होती है वो उसे खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज से नरमी निकाल दी जाती है उसे बदसूरत बना देती है। मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आसानी करने वाला नर्म होता है, जैसे नकेल वाला ऊंट के खींचा जाए तो खिंच जाए और चट्टान पर बिठाया जाए तो बैठ जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि नरमी की किस कदर अहमियत है। अल्लाह पाक को नरमी बेहद पसंद है। जिस चीज में नरमी होती है उसे जीनत बख्शती है, जबकि वो शख्स नरमी जैसी सख्त से जो शख्स महरूम हो जाता है वो हर वक्त गुस्से में भरा रहता है, बात बात पर दूसरों को झिड़कता है, गलती करने वाले को सबके सामने जलील और रुस्वा कर देता है। अब चाहे वो कितना ही बड़ा इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, पूरे साल के रोजे रखने वाला है, सारी रात कयाम करने वाला है, लेकिन अगर उसके मिजाज में सख्ती होगी और बिला वजह मुसलमानों की दिल आजारी करता होगा तो ये अमल बरोज़े क़यामत उसकी पकड़ का सबब बन सकता है। किसी को जलील और रुस्वा करना ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और फी ज़माना हमारे मुआशरे में गुस्से की हालत या मजाक मस्खरी करते वक्त किसी का मजाक उड़ाना, सबके सामने शर्मिंदा करना, उस पर तनकीद के तीर बरसाना और इसकी बातों पर कहका लगाना बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता, बुरा नहीं समझा जाता। लोग इसे कैटर नहीं करते, लोग समझते हैं यार कोई मामूली बात है, बिल्कुल मामूली बात है। हालांकि अल्लाह अकबर, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है बसा औकात वो भी मजाक उड़ाने वालों के साथ कह के मारकर हंस रहा होता है। ऐसे में शैतान यूं मुतमिन कर देता है कि इससे हंसी मजाक से ये भी खुश हो रहा है। हालांकि वो बेचारा खुश नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो अपनी जीप यानी शर्म मिटाने के लिए हंसता हो और अंदर ही अंदर वो बेचारा घुल रहा है, उसके दिल के टुकड़े हो रहे हैं। लिहाजा हमें इस काम से बचना चाहिए कि किसी मुसलमान का मजाक उड़ाएं, किसी को घूर के तेज नजरों से देखें, किसी पर सख्ती करें, किसी को बेजा डांट दें, किसी को दिल आजारी करें, इसी तरह किसी पर गुस्सा उतार दें। याद रखिए, जिससे किसी मुसलमान की दिल आजारी होती हो उन अल्फाज से भी बचना चाहिए। और अगर कोई हमारे लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे, हमारे लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे, तो फौरन आग बगोला होने की बजाय नरमी इख्तियार करते हुए उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उसे नरमी के साथ समझाना चाहिए, नरमी के साथ बताना चाहिए। खुरासान के एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में हुक्म हुआ कि तातारी कौम में इस्लाम की दावत पेश करो। उसी वक्त हलाकू खान का बेटा तगुदार बरसरे इख्तदार था। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह सफर करके तगुदार के पास तशरीफ ले गए। बुजुर्ग सुन्नतों के पैकर बारिश मुबल्ली को देखकर, उस दाढ़ी वाले मुबल्ली को देखकर उस बादशाह को मस्खरी सूझी और कहने लगा, मियां ये तो बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, ये मेरी कुत्ते की दुम। बात अगरचे गुस्सा दिलाने वाली थी, बहुत चुभती हुई बात, बड़ी खतरनाक बात की थी बादशाह ने, मगर चूंकि मुबल्लिग समझदार थे, निहायत नरमी के साथ फरमाने लगे कि मैं भी अपने खालिक व मालिक का कुत्ता हूं। अगर जान निसारी और वफादारी से इसे खुश करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अच्छा, वरना आपके कुत्ते की दुम मुझसे अच्छी। अब आप चूंकि बामल मुबल्लिग थे, गीबत, चुगली, ऐब जोई वगैरह से, बदकलामी से, फजूल बातों से बचते थे,
اور اپنی زبان ذکر اللہ سے تر رکھتے تھے، لہٰذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار کے دل میں پیوست ہو گئے، اور جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا، اور نرمی سے بولا آپ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے پاس مقیم ہو گئے، اسے روزانہ نیکی کی دعوت پیش کرتے، سمجھاتے۔ آپ کی انفرادی کوشش نے تگودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، اور وہی تگودار خان جو اسلام کو مٹانے کے در پہ تھا آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا، اور اسی با عمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار خان اپنی پوری تاتاری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین نے کتنی نرمی کا مظاہرہ فرمایا، اور سامنے والے کے کڑوے انداز اور تیکھے جملے سن کر بھی غصے میں نہ آئے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی ان کی باتیں سامنے والے کے دل میں گھر کر جاتی تھیں۔ یاد رکھیے، میٹھی زبان سے کچھ خرچ نہیں ہوتا، مگر اس کا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ تیکھی زبان استعمال کرنے میں سراسر نقصان ہے، لاس ہے، ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ کسی نے کیا خوب انوکھی بات کہی کہ طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے، طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے، اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی بات کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مزاج کے خلاف بات سننے پر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی ایسی بات کرے، غصہ ہی جاتا ہے، مگر ایسے میں جوش سے کام لینے کی بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن چھوڑنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت سے ایک واقعہ سنتے ہیں، اور اسے اپنی دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں، اور نیت کرتے ہیں کہ جس طرح اس مبلغ نے نیکی کی دعوت کو عام کیا، نرمی کو اپنایا، درگزر کو اپنایا، اور اپناتے ہوئے دین کا کام کیا، انشاءاللہ عز و جل میں اپنی ذات کے اندر اس نرمی کے مدنی پھول کو سجاؤں گا، اپنے ظاہر و باطن کو مزین کروں گا، اور نیکی کی دعوت کے لیے پرعزم ہو جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب دعوت اسلامی کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد گلستان شفیع و کاڑوی کراچی میں ہوتا تھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سنت و برے اجتماع میں شرکت کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب سینما گھر کے قریب سے گزرے تو ایک نوجوان جو فلم کا ٹکٹ لینے کی غرض سے لائن میں کھڑا تھا، اس نے معاذ اللہ بلند آواز سے امیر اہل سنت کو مخاطب کر کے بولا، مولانا بڑی اچھی فلم لگی، آ کر دیکھ لو۔ اس سے پہلے کہ آپ کے ہمراہ اسلامی بھائی جذبات میں آ کر کچھ کہتے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بلند آواز سے اسے سلام کیا، اور قریب پہنچ کر بڑی نرمی سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا میں فلمیں نہیں دیکھتا، البتہ آپ نے مجھے دعوت پیش کی تو میں نے سوچا میں بھی آپ کو دعوت پیش کروں۔ ابھی انشاءاللہ گلزار حبیب مسجد میں سنت و برا اجتماع ہوگا، آپ سے شرکت کی درخواست ہے، اگر آپ ابھی نہیں آ سکتے تو پھر کبھی ضرور تشریف لائیے گا۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسے ایک عطر کی شیشی تحفے میں پیش کی۔ چبھتی ہوئی بات کی اس نے، دیکھیں کیسی چبھتی ہوئی اس نوجوان نے بات پیش کی۔ امیر اہل سنت نے جواب میں نیکی کی دعوت دی اور عطر کی شیشی دی اس کو۔ چند سالوں کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سنتوں کی ایک عامل اسلامی بھائی سبز امامہ سجائے حاضر ہوئے اور کچھ اس طرح عرض کرنے لگے، حضور چند سال پہلے
ایک نوجوان نے معاذ اللہ آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی اور آپ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناراض ہونے کی بجائے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی تھی، وہ نوجوان میں ہی ہوں۔ میں آپ کے عظیم حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور ایک دن اجتماع میں آئی گیا اور پھر آپ کی نظر کرم ہو گئی اور الحمدللہ میں گناہوں سے توبہ کر کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، تنہا ہی چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی 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 اور نرمی۔ واقعی اگر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام کیا، کس طرح نرمی کے ساتھ ہمیں مدنی کام کرنا ہے، کس طرح ہمیں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرنی ہے، تو طبیعت بنتی ہے تربیت سے۔ طبیعت کسی سے بنتی ہے؟ تربیت سے، اور ہمیں تربیت لینی پڑے گی، اور تربیت کا بہترین موقع الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ واہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے، نماز، روزہ، نفل عبادات کی پابندی کرنے اور بزرگان دین کی سیرت پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں۔ میرے اسلامی بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے والے بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں دوسروں کے ہمدرد بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زبان میٹھی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے کام آنے والے بنے، ہماری غصے کی عادت نکل جائے، سختی کی عادت نکل جائے، آئیے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اڈاپٹ کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی دورے میں شرکت کیجئے، اور مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہمیں چاہیے کہ تربیت دیں کہ مدنی مذاکرہ، اللہ اکبر، اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے سے علم دین حاصل ہوتا ہے، مدنی مذاکرے کے برکت سے دینی معلومات، اسلامک انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی نصیب ہوتی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو مدنی مذاکرے میں شرکت کیے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنے، آپ کی زیارت کی، آپ سے علم دین کی باتیں سنی، علم و عمل کردار کے متعلق باتیں سنی، اور الحمدللہ گناہوں سے تائب ہو گئے۔ چلیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ واکنڈ کے ایک اسلامی بھائی معاشرے کے دیگر نوجوانوں کی طرح متعدد اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے۔ فلمیں دیکھنا، کھیل کود میں وقت برباد کرنا، موبائل انٹرنیٹ میں وقت صرف کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ ایک دن انہیں مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور مدنی مذاکرہ سننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے اور سننے کی برکت سے انہیں کافی سکون ملا، اور انہوں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور فرائض و واجبات کا عامل بننے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لی اور سنت کے مطابق مدنی حلیہ بنا لیا۔ اللہ کریم کا مزید کرم ہو گیا کہ ان کے والدین نے بخوشی انہیں وقف مدینہ کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے ان کے والدین نے دین کے کام کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، وجہ کیا ہوئی؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ، وہ بھی مدنی چینل پر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی نفرتیں مٹانے اور محبتیں بڑھانے کے لیے ہمیں آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے اپنے اندر نرمی پیدا کرنی پڑے گی، سافٹنس، نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ گھر میں مدنی ماحول قائم کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جی، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بھئی اپنا رویہ تو دیکھیں، سختی سے تھوڑی گھر میں ماحول بنے گا، نرمی سے بنے گا۔ اور اگر ہم نے بہن یا بیٹی کو پردہ کرانا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی، اپنے بیٹے کو نمازی بنانا ہے
تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. دوستوں کو برے اعمال سے بچانا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. اپنے آفس والوں کو سنتوں برے اجتماع میں لانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نرمی پیدا کرنی ہوگی. اپنے ماتحتوں کو اپنا بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نرمی کرنی پڑے گی. مدنی قافلہ، مدنی انعامات، مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر مدنی کاموں کے لیے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نرمی، نرمی اور نرمی پیدا کرنی پڑے گی. اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا صدقہ یا اللہ ہمیں نرمی عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں نرمی عطا فرما. اے مولا ہمیں نرمی عطا فرما دے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جو بندہ سخت مزاج ہوتا ہے لوگ اس کے قریب آنے اور اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں. اور ایسے سخت مزاج افراد کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور ان کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں سے بچ کے رہنا، یہ ذرا سخت مزاج ہیں. ہاں جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں، ہر وقت غصے میں منہ پھولا رہتا ہے. ان کے روب کی وجہ سے بیوی بچے بھی ساتھ نہیں بیٹھتے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دوستوں کے ہمارے بارے میں یہ ریمارکس ہیں، ہمارے گھر والوں کے ہمارے بارے میں یہ تاثرات ہے کہ ہم سختی کرتے ہیں؟ نہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے ہماری شفقت سے محروم ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ماتحت ہم سے نرمی سے محروم ہیں؟ ہم کہ جی اس نے کیا کہنا ہے، ہمارے ماتحت ہے، اس نے کیا کر لینا ہے میرا، تو میں جو مرضی کروں؟ نہ 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 میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ایسا ہے تو آج اپنے مزاج کو بدلنا ہے، ہم نے چینج لانا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نرمی کر. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نرمی کرنی ہے اور اپنے مزاج میں نرمی کرنی ہے. اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جن لوگوں پر کرم فرماتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے اور وہ لوگوں پر نرمی کرتے ہیں جس سے ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. اور جن لوگوں پر اللہ پاک قہر فرماتا ہے انہیں نرمی دل سے محروم کر دیتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. عموماً اس بات کا مشاہدہ بھی ہے کہ جو سخت مزاج کا مالک ہو وہ لوگوں کا دل جیتنے میں ناکام رہتا ہے، جبکہ نرم دل شخص ہر دل عزیز ہوتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہم نرمی کرنے والے بنیں، ہم نرم بن جائیں، ہم نرمی کریں اور اپنے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے مدنی پھول چنیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ لوگ میری سختی سے خوفزدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے مزاج کو کافی حد تک بدلنے کی کوشش فرماتے تھے. فرمائی، آپ نے بڑی کوشش فرمائی. چنانچہ جیسے ہی منصب خلافت پر فائز ہوئے تو بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما دے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فاروق اعظم. یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما دے. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کی ذات گرامی شفقت اور نرمی اور مہربانی سے معمور ہو گئی. یہ تمام باتیں آپ کی خاص صفات بن گئیں. عہد رسالت، عہد صدیقی میں لوگ صرف آپ کی سختی کو جانتے تھے، لیکن آپ کے عہد میں، آپ کے دور میں، آپ کی خلافت کے دور میں لوگوں کے نزدیک آپ جیسی رحم دل شخصیت کوئی نہیں تھی. ہر طرف آپ کی شفقت اور محبت ہی کے چرچے تھے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اپنے سخت مزاج کو تبدیل کر لیا. اس کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان رحم دل، شفقت کرنے والے اور محبت کرنے والے مشہور ہو گئے. جبکہ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں نرمی کی جگہ بیجا سختی نے لے لی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد سے خیرخواہی، رحم دلی اور حسن سلوک کا جذبہ دم توڑ رہا ہے. ہمارے مزاج میں اس بجھتی ہوئی چنگاری کے مانند ہو چکے ہیں جسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا دوبارہ آگ میں تبدیل کر دیتا ہے. بات بات پر جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آگ بگولا ہو جانا، لڑنے مرنے کو تیار ہو جانا،
یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نرمی کا ختم ہو جانا ہے۔ یاد رکھیے، نرمی ایک بہت پیاری صفت ہے، کوالٹی ہے، وصف ہے، جو انسان کو رحم پر ابھارتی، ظلم سے روکتی، تکبر سے بچاتی اور عاجزی پر اکساتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے عاجزی پر، اور زندگی کا ویران کھنڈر نرمی کے سب عالی شان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نرمی پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ دل کو نرم کیجئے، کیونکہ انسان کا دل اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جسمانی اعضاء کا بادشاہ کون ہے؟ دل۔ تو دل کو کیا کرنا ہے؟ نرم کرنا ہے۔ جب یہ نرم ہو گیا تو ہمارے کردار میں خود ہی نرمی پیدا ہو جائے گی۔ دل کی نرمی کیسے پیدا ہو، سننا چاہیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل، دل کو نرم کرنے کا پہلا مدنی پھول، نمبر 1، اپنے دل کو غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دل سے غفلت دور کرنی ہے۔ اگر ہر وقت ذکر و درود میں مشغول رہیں گے، اس کی برکت سے ہمارا دل نرم ہو جائے گا، ورنہ یاد الہی سے غافل رہنے کی وجہ سے، اس کی نحوست سے ہو سکتا ہے کہ دل سخت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ پاک سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دل کو نرم کرنے کا پہلا مدنی پھول کیا کرنا ہے؟ غفلت دور کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ تسبیح رکھ لیجئے، آپ تسبیح رکھ لینا۔ جو کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو ایک بار الحمدللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا سبحان اللہ ایک بار درود پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اے کاش کہ جب بھی کبھی وقت ملے، جب بھی کبھی ہم ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور پھر دل سخت ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، تو گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ اور گناہوں سے ہمیں ظاہری باطنی گناہوں سے بچنا ہے۔ لہٰذا گناہوں سے بچیں گے کیسے؟ جب اویئرنیس ہوگی، جب معلومات ہوگی کون سا کام کبیرہ گناہ ہے، کون سا کام صغیرہ گناہ ہے، کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ اویئرنیس ہی نہیں ہے تو جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، مدنی چینل دیکھیں، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ سنت پر اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، تاکہ اویئرنیس پیدا ہو، معلومات پیدا ہو کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم گناہوں کی عادت سے انشاءاللہ بچیں گے اور دل کو نرم کریں گے انشاءاللہ۔ گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح معاف کر دینے کی عادت بنائیے، معاف کر دینے کی۔ جی ہاں، اپنے دل کو اگر نرم کرنا ہے تو پھر بدلہ نہیں لینا، اپنے سختی نہیں کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ اکبر نرمی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم نرمی کریں گے تو ہماری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر پیٹ بھر کر کھانے کی عادت ہے تو یہ بھی دل کی سختی کی ایک وجہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بھوک لگے گی تو کھائیں گے، بھوک باقی ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ پیٹ کا کفل مدینہ انشاءاللہ۔ اگر معلومات کرنی ہے پیٹ کا کفل مدینہ کیا ہے تو فیضان سنت کے اندر پورا باب اس کا نام ہی پیٹ کا کفل مدینہ ہے۔ آداب تام اس میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اس میں تربیت فرماتے ہیں امیر اہل سنت۔ لہٰذا کم کھانا یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ اچھی صحبت بھی بندے کو نرمی پر ابھارتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر گولڈ یعنی زیور اور مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ
آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسا ہی انسان دل کا نرم ہو کر ولی، صوفی اور عارف بنتے ہیں۔ دل کی نرمی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یہ دل کی نرمی بزرگوں کی صحبت اس کے پاک کلمات سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اچھی صحبت جو ہے یہ دل کو نرم کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل برے دوستوں کی صحبت سے بچوں گا انشاءاللہ، اور یتیم اور مسکین کی خیرخواہی کرنا یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تیرے پاس کوئی یتیم آئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور کھانے میں سے اسے بھی کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ یتیم پر نرمی کرنے سے، یتیم مسکین کی خیرخواہی کرنے سے، سر پر ہاتھ پھیرنے سے، کھانا کھلانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں تو شاید کوئی مالدار آدمی، امیر آدمی، بڑا آدمی آئے تو مسکرائیں گے، کھلائیں گے، اندر بھی بٹھائیں گے، اور غریب مسکین آئے تو شاید ہو سکتا ہے ہم لفٹ ہی نہ کرائیں اس کو۔ بہرحال دل نرم کرنا ہو تو مسکین پر شفقت کرنا یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ اسی طرح دل کی سختی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دل کی سختی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی اور اللہ عز و جل کی طرف سے لعنت کا مستحق وہ بندہ ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو اور ان کے قریب رہا کرو، اور سنگ دل یعنی سخت لوگوں سے بھلائی نہ مانگو کیونکہ ان پر لعنت اترتی ہے۔ سخت دل لوگوں کے قریب نہ رہو، ان پر لعنت اترتی ہے۔ یا اللہ ہمیں نرم بنا دے، یا اللہ ہمیں نرمی والا بنا دے، یا اللہ ہمیں نرم بنا دے، اے مولا ہمیں نرمی کرنے والا بنا دے، آمین۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی نرمی فرمانے والے تھے۔ نرمی کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے۔ نرمی سے کی گئی نصیحت سامنے والا قبول کرتا ہے۔ نرمی کرنے سے انسان کی طبیعت میں شفقت، مہربانی، عفو و درگزر اور بردباری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک جن لوگوں پر کرم فرماتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ نرم دل انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ نرمی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو رحم پر ابھارتی، ظلم سے روکتی، تکبر سے بچاتی اور عاجزی پر اکساتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔